السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل بیسک قرآن 2.0 پر۔ تو آج کا ہمارا درس ہے وہ ہے سورہ ناس اور سورہ فلق کی فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ان دو سورتوں کا ترجمہ بھی ہم کریں گے۔ تو سورہ ناس اور سورہ فلق، ان دونوں کی مشترکہ فضیلت متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ مثلاً کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیت نازل ہوئی ہے جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو سورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عالبس جہنی سے فرمایا، اے ابن عالبس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین ذریعے بچاؤ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر فرمایا، یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق کا ذکر فرمایا۔ یہ دونوں معوذتین صورتیں ہیں، یعنی جن کے ذریعے سے پناہ مانگنے والے پناہ مانگتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح سنن نسائی میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دو صورتیں یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق نازل ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی جو دوسری چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبریل علیہ السلام یہی دو صورتیں یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ جادو ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر اس میں 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھی۔ یعنی یہ جادو ایسا تھا کہ یہ ایک کنگھی میں اس میں 11 گرہیں لگائی گئی تھی، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھی۔ تو جبریل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ ان دو صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے ہیں، یعنی سورہ ناس اور
سورہ فلق، ان دو صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی. خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئی، یعنی اس کنگھی سے ساری گرہیں کھل گئی اور سوئیاں بھی نکل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جھگڑ بندی سے آزاد ہو جائے گا. اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جادو سے آزاد ہو گئے. یہ جادو بہت ہی خطرناک تھا. تو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر مل لیتے. پہلے سر، پھر اس کے بعد چہرے، اور اس کے بعد جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے. اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے. تو یہ کچھ فضیلتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اور ایک حدیث میں کہ جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچھو ڈس گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچھو ڈس گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اس کے اوپر ملایا، اور ساتھ ساتھ قل یا ایھا الکافرون اور یہی 2 صورتیں یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھتے رہے. تو یہ کچھ فضیلتیں تھی سورہ ناس اور سورہ فلق کے بارے میں، تو جن کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو اب ہم دیکھیں گے ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے. قل فرمائیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب سے، انسانوں کے رب سے میں پناہ میں آتا ہوں. آپ فرمائیے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے، جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ذات ہو. میں اسی کی پناہ میں آتا ہوں. مالک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے بادشاہ سے، یعنی وہی ذات اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کا مالک ہے. میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے بادشاہ سے. الہ الناس میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے معبود سے، جو تمام کائنات کا پروردگار ہو، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہیت بھی ہو. وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی تمام انسانوں کا جو معبود ہے وہ اللہ ہے، اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہے. چنانچہ میں اسی عظیم و برتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں. آپ فرمائیے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے بادشاہ سے میں پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے معبود سے میں پناہ مانگتا ہوں. کس چیز سے؟ من شر الوسواس، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. وسوسہ معنی ہے مخفی آواز کو وسوسہ کہتے ہیں. شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے، اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے. میں رب سے
پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا معبود ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اسی رب سے، کس چیز سے؟ وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے۔ من شر الوسواس الخناس، جو ذکر الخناس وسوسہ ڈالنے کے بعد الخناس وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الخناس مطلب ہے کھسک جانے والا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے۔ تو میں رب سے پناہ مانگتا ہوں شیطانی مردود سے جو وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالنے کے بعد الخناس پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں اندر، لوگوں کے سینوں کے اندر، یہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں کے اندر، من الجنت، چاہے وہ جنوں میں سے ہو، والناس، یا انسانوں میں سے۔ یہاں پر وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسم ہے، ایک ہے شیاطین میں سے اور دوسرا ہے انسانوں میں سے۔ شیاطین جو جنات میں سے ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو گمراہ کرنے کی یعنی قدرت دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہے جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے کہ آپ کی زوج مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی۔ رات کا وقت تھا، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے۔ راستے میں دو انصاری صحابہ وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا کہ یہ میری اہلیہ صفیہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بابت ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شک و شبہ نہ ڈال دے، اسی لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے۔ جب یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ایک انسان یاد کرتا ہے اللہ تو پیچھے چلا جاتا ہے۔ جو انسانوں کے اندر، جو انسانوں کے سینوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ شیطان ہو جنوں میں سے یا انسانوں میں سے۔ انسانوں میں بھی وسوسہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں وہ اپنی ہی جنس انسانوں کو گمراہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وہ دوسرے کو بھی شراب پلائے گا، اگر کوئی زناکاری، بے حیائی، بے شرمی پھیلا تو وہ دوسرے کو بھی اسی کام میں لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ قل اعوذ، آپ فرمائیے میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب سے، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ سے، الہ الناس، لوگوں کے معبود سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے، الخناس، الخناس وسوسہ ڈالنے کے بعد الخناس پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ الذی، جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں کے اندر، من الجنت، چاہے وہ جنوں میں سے ہو، والناس، یا انسانوں میں سے۔ میں سب سے اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں سے جو وسوسہ ڈالتے ہیں، چاہے وہ انسان جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔